السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس میں کل 10 اشعار ہیں، یعنی 10 شعروں پر مشتمل غزل ہے، اور اس کے معنی تھوڑا سا وقت چاہتے ہیں، اس لیے ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ 5 شعر ہم پہلے حصے میں آج شامل کریں گے، اور 5 اشعار کی شرح انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کے بعد پیش کی جائے گی۔ اس کا پہلا شعر ہے: حضور شاہ میں اہل سخن کی آزمائش ہے، چمن میں خوش نوایان چمن کی آزمائش ہے۔ حضور شاہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ غزل جس مشاعرے میں مرزا غالب نے پڑھی تھی، اس میں بہادر شاہ ظفر، جو اس وقت کے ہندوستان کے بادشاہ تھے اور جو بعد میں ہندوستان کے آخری بادشاہ شمار ہوئے، وہ بھی اس میں موجود تھے۔ بہادر شاہ ظفر چونکہ خود بھی ایک بہت اچھے شاعر تھے، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے، اور وہ اچھے شاعروں کو بلا کر محل میں مشاعرے بھی کروایا کرتے تھے۔ تو غالب چونکہ ان کے درباری شاعر تھے، غالب کے علاوہ اور بھی درباری شعراء تھے ان کے استاد ذوق بھی شامل تھے اس میں۔ تو غالب نے یہ غزل چونکہ حضور شاہ سے شروع ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ سلامت کے حضور میں، اور ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ غالب کے زمانے میں بادشاہ کون تھا؟ بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھے، لہٰذا اس میں جو حضور شاہ کہا گیا ہے، اس سے مراد ان کی بہادر شاہ ظفر ہی ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب بادشاہ کے موجود ہونے کی وجہ سے غالب نے موقع پر ہی کہہ دیا، یعنی اسی وقت غزل کہہ کر لے گئے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بہادر شاہ ظفر بھی اس مشاعرے میں موجود ہیں، کیونکہ ایسے مشاعرے بھی ہوتے تھے جو شہزادہ وغیرہ کروایا کرتے تھے جس میں بہادر شاہ ظفر نہیں ہوتے تھے، تو انہوں نے ممکن ہے کہ جب دیکھا کہ بہادر شاہ ظفر بھی اس مشاعرے میں موجود ہیں، تو غالب نے یہ حضور شاہ والا جو مطلع تھا وہ شامل کر لیا۔ کہتے یہ ہیں کہ آج بادشاہ سلامت کے حضور میں شاعروں کی آزمائش ہے، اور یہ مشاعرہ ایک باغ ہے، اور اس باغ کے خوش نواؤں کی آزمائش ہوگی۔ خوش نوا کا مطلب شاید ہم آپ کو بتلانا بھول گئے۔ ویسے تو خوش نوا کہتے ہیں جس کی آواز بہت میٹھی ہو، بہت سریلی ہو، یعنی آپ اگر کسی کو یہ کہنا نہیں چاہتے کہ اس کی آواز بہت اچھی ہے، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت خوش نوا ہے۔ اور خوش نوائی کے لیے آپ مرد اور عورت دونوں کے لیے، یعنی میل اور فیمیل دونوں کو خوش نوا ہی کہیں گے۔ اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ عورت کے لیے ہم کچھ اور کہیں اور مرد کے لیے کچھ اور کہیں۔ اگر کوئی خوش نوا ہے، خوش کا مطلب ہوتا ہے اچھا، اور نوا کا مطلب ہوتا ہے آواز۔ یہ تو سب ہم آپ کو کئی مرتبہ پہلے بھی بتلا چکے ہیں۔ تو خوش نوا میں شاعر نے یہاں پر، مرزا غالب نے یہاں خوش نوا میں جو استعمال کی ہے، یہ جو اصطلاح خوش نوا کی استعمال کی ہے، یہ انہوں نے اصل میں شعراء کے لیے استعمال کی ہے، یعنی اچھی آواز والے۔ اچھی آواز والے سے مطلب ہے چونکہ وہ گانے کی محفل تو تھی نہیں، شاعری کی محفل تھی، تو خوش نوا انہوں نے شعراء کو ہی کہا ہے، یعنی شاعروں کو ہی کہا ہے۔ تو شعر میں کوئی خاص ایسا غالب کا مخصوص فلسفہ تو ہے نہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی آج جو شاعر ہیں ان کی بادشاہ سلامت کی موجودگی میں ایک طرح سے ان کی آزمائش ہے، یعنی ان کا ٹیسٹ ہے، اور یہ جو چمن کھلا ہوا ہے مشاعرے کا، اس میں یہ جو چمن میں رہنے والے ہیں ان کی آوازوں کی آزمائش ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چمن میں طرح طرح کے پرندے ہوتے ہیں، اور سارے پرندے اپنی اپنی میٹھی میٹھی بولیاں بولتے ہیں، تو انہوں نے اس شعر میں شاعروں کو پرندوں سے تشبیہ دی اور مشاعرے کو چمن قرار دیا، اور کہا کہ جیسے کہ ایک چمن ہوتا ہے، اس میں طرح طرح کی میٹھی آواز والے خوش نوا پرندے اپنے اپنے گیت گاتے ہیں، تو آج یہ ہمارے اس مشاعرے میں بہت اچھے اچھے شعراء ہندوستان کے جمع ہوئے ہیں، دلی کے شعراء جمع ہوئے ہیں،
تو یہ آج اپنے اپنی بولیاں بولیں گے، یعنی اپنا اپنا کلام پڑھیں گے سب، اور یہ ایک طرح سے ان کے لیے آزمائش ہوگی کہ بھائی دیکھیں کس کی غزل یا کس کا کلام سب سے اچھا ہے۔ اس کا اگلا شعر ہے: قد و گیسو میں قیس و کوہ کی آزمائش ہے، جہاں ہم ہیں وہاں دار و رسن کی آزمائش ہے۔ دیکھیے، چونکہ یہ دوسرا شعر بھی پہلے شعر کی طرح مکمل ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ غالب نے اپنی یہ غزل اصل میں شروع کی تھی قد و گیسو میں قیس و کوہ کی آزمائش ہے سے، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بادشاہ سلامت بھی اس محفل میں موجود ہیں، تو انہوں نے پھر اس شعر کو انہوں نے بعد میں کر لیا، اور پہلے انہوں نے شعر کہہ دیا کہ حضور شاہ میں اہل سخن کی آزمائش ہے، چمن میں خوش نوایا نے چمن کی آزمائش ہے۔ کیونکہ دوسرا جو شعر ہے وہ بالکل مکمل ہے، اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ غالب نے غالباً یہ قد و گیسو والا شعر جو تھا یہ اس سے اپنی غزل شروع کی تھی، لیکن بادشاہ سلامت کی موجودگی کو دیکھتے ہوئے حضور شاہ والا شعر انہوں نے شامل کیا اور اس کو پہلے پڑھ دیا۔ قد و گیسو، قد تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، گیسو کہتے ہیں بالوں کو یا زلفوں کو، اور قیس، مجنو کا اصل نام قیس تھا۔ اب لیلا مجنو والی کہانی ہم اور کوہکن والی کہانی ہم آپ کو اتنی مرتبہ اپنے یہاں پر شعروں کا مطلب کرتے ہوئے بتلا چکے ہیں کہ اب ہم آپ کو کیا بتائیں، لیکن ان دوستوں کے لیے جنہوں نے پہلی دفعہ جو ہمارے چینل پر آئے ہیں اور پہلی مرتبہ یہ غزل دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے ہماری جو پہلے گزشتہ غزلوں کی جو ہم یہاں پر شرح کرتے رہے ہیں وہ غزلیں انہوں نے نہیں دیکھی، تو ہم بتلا دیتے ہیں مختصراً کہ قیس اس آدمی کا اصلی نام تھا، اس عاشق کا اصلی نام تھا جس کو مجنو کے نام سے آج دنیا جانتی ہے، اور وہ لیلا نامی ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، اور اس کی محبت میں وہ اس کو نہیں مل سکی تو وہ دیوانہ ہو گیا اور وہ صحرا میں نکل گیا۔ اس سلسلے میں پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی بہت ساری فلمیں بن چکی ہیں، آپ اس کہانی سے بہت اچھی طرح واقف ہوں گے۔ اور کوہکن کہتے ہیں فرہاد کو، کوہکن کا مطلب ہے پہاڑ کو کھودنے والا، تو کوہکن فرہاد کو کہتے ہیں۔ فرہاد کون تھا؟ فرہاد بھی اسی طرح کا ایک عاشق تھا۔ اب فرق صرف یہ ہے کہ یہ جو مجنو تھا یہ عرب میں پیدا ہوا تھا، اور یہ جو کوہکن تھا یا فرہاد یہ ایران میں پیدا ہوا تھا، تو وہ عرب کی کہانی ہے اور یہ ایران کی کہانی ہے۔ تو اس کو بھی اس کی محبوبہ جس کا نام شیریں تھا نہیں مل سکی، اور شرط یہ لگائے گی کہ بھائی شیریں تمہیں جب ملے گی کہ جب تم یہ جو پہاڑ ہے شیریں کے گھر کے قریب یا اس کے محل کے قریب، اس میں سے تم دودھ کی نہر کھود کر شیریں کے محل تک پہنچاؤ گے۔ وہ بات کا قصہ ہے کہ وہ نہر تو اس نے نکال دی، لیکن بعد میں اس سے جھوٹ بولا گیا کہ شیریں مر گئی، تو اس نے وہ جس تیشے سے یا جس اوزار سے وہ اس نے نہر نکالی تھی اسی کو اس نے اپنے سر میں مارا اور وہ مر گیا۔ بہرحال ہم صرف آپ کو مختصراً اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس شعر کے معنی آپ کی نظر میں بہت اچھی طرح واضح ہو جائے۔ تو وہ کہتے یہ ہیں کہ بھئی مجنو اور فرہاد کا معاملہ تو لیلا اور شیریں کے قد اور زلفوں تک محدود تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ ان کا قد اچھا لگتا ہوگا، زلفیں اچھی لگتی ہوں گی، آنکھیں، جو بھی ایک کسی معشوق کے اندر جو بھی ایک خوبی ہو سکتی ہے یا کئی خوبیاں ہو سکتی ہیں، وہ ان خوبیوں کے اوپر عاشق تھے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جس مقام پر ہیں، غالب اپنے لیے کہہ رہے ہیں، وہاں آزمائش کے لیے تو سولی ہے اور رسا ہے، یعنی دار و رسن، دار کہتے ہیں اس کو، سولی کو، اور رسن کہتے ہیں رسے کو۔ تو یہ تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ جب کسی کو پھانسی دی جاتی ہے تو اس کے لیے رسا استعمال کیا جاتا ہے اور ایک تختہ استعمال کیا جاتا ہے، اللہ سب کو بچائے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ مجنو اور فرہاد کا تو معاملہ جو تھا وہ تو بھائی شیریں کے قد اور زلفوں تک تھا، لیکن ہمارا معاملہ جو ہے وہاں تو ہماری آزمائش کے لیے کوئی قد نہیں ہے، کوئی حسین نہیں ہے، کوئی خوبصورت نہیں ہے، ہماری آزمائش کے لیے تو یہاں پر پھانسی کا پورا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ اب ذرا غور یہ کیجئے کہ شعر میں
قد کو دار سے اور گیسو کو رسن سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی جو رسی کی جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ جو پھندا بنایا گیا ہے وہ زلفوں کا بنایا گیا، تو اس کی تو کوئی خاص تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اصل اس میں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مرزا غالب نے اپنے آپ کو قیس سے اور کوہکن سے، یعنی کہ مجنو سے اور فرہاد سے بہت زیادہ بلند درجے پر پیش کیا ہے، یعنی ان کی آزمائش صرف ان کی محبوبوں کے قد میں تھی، گیسو میں تھی، مطلب ہے کہ ان کے حسن میں تھی، اور ہماری آزمائش جو ہے وہ تو دار و رسن میں ہے، اور دار و رسن کی منزل جو ہے وہ قد اور گیسو کے معاملے میں بہت زیادہ ظاہر ہے کہ سخت ہے، یعنی اگر آپ کسی سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ آپ کی ایک طرح سے آزمائش ہے کہ بھئی آپ ان کے بغیر رہ نہیں سکتے یا ان کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے، تو آپ نہر نکال دیتے ہیں، پھر بھی آپ مرنے کا تو اس میں کوئی موقع نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے، یا آپ صحرا میں نکل جاتے ہیں تو زندگی بہرحال آپ کے پاس موجود ہے، اور حالانکہ آپ کی آزمائش ہے، آپ کی محبوبہ چاہے وہ لیلا ہو چاہے وہ شیریں ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری آزمائش جو ہے وہ تو شروع ہی ہوئی ہے پھانسی سے، تو پھانسی والی جو آزمائش ہے اس کی جو منزل ہے وہ کسی کے قد یا گیسو یا آنکھوں، بالوں، چال، ناز، انداز، نخرے، اس سے تو اس کے مقابلے میں تو کہیں زیادہ سخت ہے، کیونکہ اس میں تو موت ہی موت ہے، جبکہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ مر جائیں۔ شعر نمبر 3 ہے، کریں گے کوہکن کے حوصلے کا امتحان آخر، ہنوز اس خستہ کے نیروے تن کی آزمائش ہے۔ نیرو کہتے ہیں طاقت کو یا قوت کو، ہنوز کا مطلب ہوتا ہے ابھی، اور خستہ انہوں نے کہا ہے عاشق کو۔ ویسے تو خستہ کا مطلب ہوتا ہے بہت نرم، جلدی ٹوٹ جانے والا، لیکن یہاں پر خستہ جو لفظ استعمال کیا غالب نے وہ عاشق کے لیے کیا، کیونکہ کئی اشعار میں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ بھئی عاشق تو نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ اس کی کوئی اور زندگی میں کوئی اور مشغولیت ہوتی ہے، اور عشق نے اور ہجر کی آگ نے اور جدائی کی اور تنہائی نے اس کو مار مار کے بالکل خستہ کر دیا ہے۔ تو یہ غالب کے علاوہ اور بھی بہت سارے شعراء ہیں جو خستہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں عاشق کے لیے۔ اور کوہکن یہاں پر ہے تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کوہکن، ابھی ہم نے آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ بتایا کہ کوہکن کو کیوں کہا، تو کہہ یہ رہے ہیں کہ فرہاد کے جو حوصلے کا امتحان تو ابھی آگے چل کر ہی ہوگا بھائی، ابھی تو اس غریب کی جو قوت بدن ہے اس کو آزمایا جا رہا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ فرہاد کا جو قصہ ہے اس کی طرف ایک اشارہ ہے، یعنی اسے پہاڑ کاٹنے کا کام دینے کا مطلب صرف اتنا تھا کہ اس کے بدن کی قوت آزمائی جائے، دیکھا جائے کہ بھئی اس کی جو جسمانی طاقت ہے وہ کتنے پانی میں ہے، اور وہ پہاڑ کاٹ کر وہ دودھ کی نہر لا بھی سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس آزمائش میں تو وہ پورا اترا، پہاڑ کٹ گیا، نہر بھی نکل آئی۔ لیکن اس کے بعد کی کہانی کچھ یوں ہے کہ اس غریب کے حوصلے کا امتحان یوں کیا گیا کہ ایک بڑھیا کو اس کے پاس بھیجا، وہ جو شیری کا شوہر تھا اس نے بھیجا تھا۔ آپ یہ قصہ پڑھیں گے تو اس میں بہت تفصیل سے، یا فلم دیکھیں گے تو اس میں بھی ہے، شیری فرہاد بہت مشہور فلم ہے، کئی مرتبہ غالباً اس پہ فلمیں بن چکی ہیں۔ تو اس غریب کے حوصلے کا امتحان یوں کیا گیا کہ ایک بڑھیا کو بھیج کے کہا کہ جی شیری مر گئی۔ تو یہ خبر سنتے ہی اس بیچارے کا حوصلہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا، اور اس نے ایک آہ بھری، اور وہی تیشہ بھی ہم نے آپ کو بتایا اپنے سر پہ مارا اور وہیں ختم ہوا، یعنی وہ اس آخری امتحان میں پورا اترا۔ اب اس شعر کو آپ پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا، کریں گے کوہکن کے حوصلے کا امتحان آخر، ہنوز اس خستہ کے نیروے تن کی آزمائش ہے۔
کہنے کا مطلب ان کی یہ ہے کہ جب فرحات پورے کے پوری مصیبت پورے کا پورا ایک جو اس کے سر پہ ایک پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا محنت کرنے کا، اس میں تو وہ پورا اتر گیا، لیکن یہ اس کے جسم کی آزمائش تھی، لیکن اس کا حوصلہ جو تھا وہ کہاں ٹوٹا؟ وہاں ٹوٹا جب اس کو بتایا گیا کہ بھائی شیریں اب دنیا میں باقی نہیں ہے اور شیریں مر چکی ہے۔ تو اچھا شعر ہے، اس میں تھوڑا سا مرزا غالب نے گھما پھرا کر بات کی ہے۔ اصل میں وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ انسان، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر قسم کی تکلیف، ہر قسم کی سختی کو برداشت کرتے چلے جاتے ہیں اور ان پر دنیا حیران ہوتی ہے، لیکن ان پر آخر کار ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب وہ کچھ ایسے حالات سے گزرتے ہیں کہ ان کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، اور لیکن وہ اس میں پورے اترتے ہیں اس طرح سے کہ وہ جان دے دیتے ہیں لیکن اپنی کوشش ترک نہیں کرتے۔ ان کو اگر کوئی چیز مارتی ہے تو وہ صرف کوئی ایسی افتاد، کوئی پریشانی یا مصیبت مارتی ہے کہ جس کا حوصلہ ان کے اندر نہیں ہوتا کہ وہ اس کا سامنا کر سکے۔ اس کا چوتھا شعر ہے: نسیم مصر کو کیا پیر کنا کی ہوا خواہی، اسے یوسف کی بوئے پیرہن کی آزمائش ہے۔ اب اس قصے میں بھی پہلے تو آپ خیر اس کے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیجئے کہ پیر کنا کہتے ہیں، کنا کا بوڑھا، یعنی حضرت یعقوب کی طرف اشارہ ہے۔ اب کنا وہ جگہ تھی، وہ شہر تھا کہ جہاں کے وہ رہنے والے تھے، تو پیر کنا یعنی کنا کا بوڑھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو آپ اس سارے واقعے سے واقف ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیجا تھا، اور ان کے بھائیوں نے پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کو کنویں میں پھینک دیا، اور وہ ایک بہت لمبا چوڑا قصہ ہے۔ وہ آگے چل کر ہم کوشش کریں گے کہ اس میں تھوڑی بہت اس کا ذکر ہو جائے تاکہ یہ شعر آپ کی سمجھ میں اچھی طرح ہو جائے۔ اس میں ایک لفظ ہے، آپ نے دیکھا اپنی، یعنی اس میں آپ شعر دیکھیں، ہوا خواہی۔ ہوا خواہ کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہ، یعنی جو آپ کا بھلا چاہتا ہو، جو آپ کا دوست ہو، جو آپ کا مصیبت کے وقت کام آنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں ہوا خواہ۔ آپ میں کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہوا خواہی کہتے ہیں لوگ، یہ ہوا خواہی غلط ہے، یہ درست ہے کہ اس کے اندر یہ واو موجود ہے، لیکن جب آپ اس کو بولیں گے تو آپ اس کو ہوا خواہ بولیں گے، اور اس طرح خیر خواہ نہیں کہیں گے، خیر خواہ کہیں گے۔ یہ تو ہوا خواہ کا مطلب ہو گیا خیر خواہی۔ نسیم کہتے ہیں ہوا کو، اور بوئے پیراہن کا مطلب ہوتا ہے لباس کی خوشبو۔ بوئے پیراہن لباس کی خوشبو، بو آپ جانتے ہیں کیسے کہتے ہیں، کچھ بھی خوشبو کو محسوس کرنا یا بدبو کو محسوس کرنا۔ پیراہن کہتے ہیں لباس کو، تو الفاظ کے معنی تو صاف ہو گئے۔ تو اس شعر میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ جب انہوں نے حضرت یوسف مصر میں بھائیوں پر ظاہر ہو گئے تو انہوں نے فرمایا کہ اب تم یوں کرو کہ میرا یہ کرتا بطور علامت کے اپنے ساتھ لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو کہ اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ یہ قرآن شریف میں ہے، ذکر ہے اس کا سورہ یوسف میں۔ اور پھر اپنے گھرانے کے تمام آدمیوں کو لے کر میرے پاس آ جاؤ، اور جب کرتا لے کر قافلے نے مصر کی سرزمین چھوڑی تو ادھر یعنی کنعان میں ان کا باپ بولا، اگر تم لوگ یہ نہ کہنے لگو کہ بڑھاپے سے اس کی عقل ماری گئی ہے تو میں کہوں گا مجھے یوسف کی مہک آ رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک باپ اور ایک بیٹے کی محبت کا ہے یہ سارا سلسلہ، کہ اپنے باپ کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ تم لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو تاکہ اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر اپنی آنکھیں یا اپنی بینائی جو تھی وہ ان کی ضائع ہو گئی تھی۔ تو غالب کہتے ہیں کہ مصر سے آنے والی جو ہوا ہے
اس کو حضرت یعقوب کی خیر خواہی کا کوئی خیال نہیں ہے، اسے تو حضرت یوسف کے کرتے کی مہک آزمانی ہے، یعنی یہ دیکھنا ہے کہ کرتے کی مہک مصر سے کنعان پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی۔ بہت اچھا شعر ہے، آپ اس شعر کو اگر بار بار پڑھیں گے اور یہ واقعہ اگر آپ کے علم میں پہلے سے ہوگا تو یقیناً آپ اس شعر کا بہت زیادہ لطف لیں گے۔ اس کا 5واں شعر ہے اور آج کے لیے یہ آخری شعر ہے، کیونکہ ہم پہلے ہی آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ اگر ہم اس کو پوری غزل کے معنی کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو ہم صرف آپ کو اس کے وہ الفاظ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس میں وہ اشعار بتا رہے ہیں کہ جو ہم اتنے سے وقت میں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں، یعنی ہم ایک طرح سے اس کو کور کر سکیں۔ تو 5واں شعر ہے، شکیب و صبر اہل انجمن کی آزمائش ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، پہلا مصرع ہے، وہ آیا بزم میں دیکھو نہ کہیو پھر کے غافل ہے، شکیب و صبر اہل انجمن کی آزمائش ہے۔ بزم کا مطلب ہوتا ہے محفل میں، مجلس میں، اور کہیو جہاں استعمال ہوا، کہیو کا مطلب کہ کہو۔ غافل تھے، وہ آیا بزم میں دیکھو نہ کہیو پھر کے غافل تھے۔ ہم نے پہلا مصرع اس کا غلط پڑھ دیا تھا، درست یوں ہے کہ وہ آیا بزم میں دیکھو نہ کہیو پھر کے غافل تھے، اور شکیب و صبر اہل انجمن کی آزمائش ہے۔ بزم کا مطلب ابھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ غافل کا مطلب ہوتا ہے جسے علم نہ ہو، جسے کچھ پتہ نہ ہو، اور شکیب و صبر کا مطلب صبر ہی ہے۔ اور اہل انجمن وہ لوگ جو اس وقت اس محفل میں موجود تھے۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو خبردار ہو جاؤ، وہ غارت گر صبر بزم میں، وہ غارت گر صبر بزم میں آ رہا ہے، پھر نہ کہنا کہ آگاہ نہ کیا گیا۔ اور کون کس کی طرف اشارہ ہے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے محبوب کی طرف اشارہ ہے کہ بھائی وہ اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے، اس کے بال، اس کی چال، اس کی آنکھیں، اس کے ناز، اس کے انداز، کہ وہ آپ کے صبر کو غارت کر دیتا ہے، یعنی آپ کا صبر ختم کر دیتا ہے۔ اور پھر ہم سے یہ نہ کہنا کہ بھئی تم نے پہلے بتایا نہیں تھا کہ ایک ایسا حسین آج کی محفل میں جا رہا ہے، ایک محفل میں آنے والا ہے، اور ہم لوگ غافل رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم اپنی بچاؤ کا، اپنی بچت کا کوئی بندوبست کر لیتے۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھنا یہ بزم میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کے بھی آج صبر اور ضبط کا امتحان ہوگا۔ ابھی معلوم ہو جائے گا کہ کون ان کی غارت گری سے بچتا ہے۔ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آج ہمارے حسین ترین محبوب جو ہیں وہ اس محفل میں آئیں گے، تو ہم آپ کو پہلے سے اس سلسلے میں بتائے دے رہے ہیں کہ وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ لوگ اپنا صبر کا دامن ہاتھوں سے چھوڑ بیٹھیں گے، تو مناسب یہی ہے کہ آپ پہلے سے کوئی بندوبست کر دیں، اور پھر ہم سے نہ کہیں کہ یہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں تھا کہ کوئی ایسی حسین و جمیل ہستی اس بزم میں آنے والی ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ اس غزل کے ابتدائی 5 شعر تھے جن کی شرح ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی اور مشکل الفاظ کے معنی بھی بتائے۔ اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ ہم جلد ہی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ ویڈیو بھی کافی لمبی ہو گئی ہے، تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس غزل کے دوسرے حصے کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔